السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے لیسن سٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 26 سے. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور لفظی ترجمہ لکھیں. ٹرانسلیشن لکھنا بہت ضروری ہے. میں بار بار اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہوں اور زور بھی دیتی ہوں کہ آپ نے لکھنا ضرور ہے. آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ وہ قرآن جن کے پاس نہیں ہے، جو نئے اسٹوڈنٹس شامل ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک لے لیں جس کی نیچے ترجمے کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. تو وہاں پر آپ نے یہ جو لیسن آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو سن کر خود سے لکھنا ہے، لفظی ترجمہ یا ٹرانسلیشن، اور پھر اس کو آپ نے یاد کر کے اور پھر سنانا ہے. اور وہ قرآن آرام سے مل جاتا ہے آپ کو، البلاغ سے آرام سے مل جائے گا. تو وہ ضرور لے لیں اور اس کو لکھیں. جی، قل کہہ دیں، اللہم اے اللہ، مالک مالک، الملکی تمام ملک یا تمام بادشاہت کا، تؤتی تو دیتا ہے، تا شروع کا جو ہے اس کا مطلب ہے تم، یعنی کہ اللہ کے بارے میں بات ہے تو آپ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ دیتے ہیں الملکہ بادشاہت یا ملک، من جسے، تشاء آپ چاہتے ہیں، تا آپ یا تم کے لیے ہے، و اور، تنزع آپ چھین لیتے ہیں، الملکہ ملک، ممن من اور من یہ دو لفظ ہیں. یہ جو میم کے اوپر شد ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر دو میم ہے. ایک میم مم کا ہے اور دوسرا من کا ہے. من سے، من جو، اس سے جو، تشاء آپ چاہتے ہیں، و اور، تو عزو تا آپ کے لیے یا تم کے لیے، آپ عزو عزت دیتے ہیں، من جسے، تشاء آپ چاہتے ہیں، و اور، تو ذلو آپ، تا تم یا آپ، ذلو ذلیل کرتے ہیں یا ذلت دیتے ہیں، من جسے، تشاء آپ چاہتے ہیں، بی یدی کا، یدی ہاتھ، اور یہ جو کاف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم یا تیرے یا پھر آپ. تو بی یدی کا ہاتھ میں آپ کے، یا آپ کے ہاتھ میں، الخیر تمام خیر ہے، تمام بھلائی ہے، انکا انا بے شک، یا یقیناً، کا آپ یقیناً آپ، یا بے شک آپ، علا پر، کلی ہر ایک، شیء چیز پر، قدیر قادر ہے. تولجو آپ داخل
کرتے ہیں تا تم کے لیے یا آپ کے لیے. آپ داخل کرتے ہیں اللیلہ رات کو فی میں النہاری دن. تولج اللیل فی النہاری آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں. وا اور تولیجو آپ داخل کرتے ہیں النہارا دن کو فی اللیلی رات میں. فی میں اللیل رات. وا اور تخرجو آپ نکالتے ہیں تا تم کے لیے یا آپ کے لیے، اور خروج ہوتا ہے نکالنا. تخرجو آپ نکالتے ہیں الحیہ جاندار من سے المیتی بے جان یا مردہ. تخرج الحی من المیتی آپ نکالتے ہیں جاندار سے بے جان کو. وا اور تخرجو آپ نکالتے ہیں المیتا بے جان من سے الحی جاندار. تخرج المیتا من الحی کہ آپ نکالتے ہیں بے جان کو جاندار سے. وا اور ترزقو آپ رزق دیتے ہیں من جسے تشاء آپ چاہتے ہیں بغیر حساب بغیر حساب کے یا بے شمار. لا نہیں یتخذی بنائیں نہ بنائیں المؤمنون مومن. یہ جمع ہے مومن. کیوں؟ کیونکہ اینڈ پر واو نون آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہاں پر جمع میں ہے. نہ بنائیں یعنی کہ تمام مومن. الکافرین کافروں کو یہ بھی جمع ہے. آگے اینڈ پر دیکھیں یا نون آ رہا ہے جو جمع کی علامت ہے. کافروں کو اولیاء دوست. من سے دونی سوائے یا علاوہ المؤمنین مومنوں کے. وا اور من جو یفعل کرے گا ذالک یہ یعنی ایسا. ومن یفعل ذالک جو ایسا کرے گا یعنی کہ کافروں کو دوست بنائے گا مومنوں کو چھوڑ کر، تو کیا ہوگا؟ فلیسا ف تو لیسا نہیں من سے اللہ اللہ من اللہ اللہ سے فی شیئن کوئی تعلق. ویسے لفظی ترجمہ کریں تو بنتا ہے فی میں شیئن کوئی چیز، تو لیکن وہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے اس کا آپ میننگ لکھیں کوئی تعلق. الا سوائے ان کے یہ کہ
تتقو بچاؤ کرو، منہم من سے، ہم ان سے، تقاتن بچاؤ، لو نہیں سوری وا ہے، وا اور یحذرکم ڈراتا ہے تمہیں، یحذر ڈراتا ہے کم تمہیں، اللہ اللہ. یہاں پر بھی دیکھیں یحذرکم ہے تو یا جو ہے اس پہ وہ آ سکتا ہے، لیکن چونکہ آگے جو اللہ دیا ہوا ہے جو کرنے والا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر وہ ترجمہ نہیں کر رہے. تو ہم کریں گے اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ، نفس ذات، ہو اپنی یعنی اپنی ذات سے، وا اور الا طرف، اللہ ہی اللہ، و اللہ اور اللہ کی طرف، المصیر لوٹنا ہے. کل کہہ دیں، ان اگر، تخفو تم چھپاؤ، مخفی سے نکلا ہے چھپانا، مخفی رکھنا، اور تا کا مطلب ہے تم، تخفو تم چھپاؤ، ما جو، فی میں، صدورکم صدور سینے، کم تمہارے سینے، ان تخفو ما فی صدورکم اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدو تم ظاہر کرو، ہو اسے، او تبدو ہو یا تم ظاہر کرو اسے، کسے جو تمہارے سینے میں ہے. یعلم اللہ، یعلم جانتا ہے، ہو اسے، اللہ اللہ. وا اور یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، اب یہاں پر دیکھیں نا یعلم کے آگے اللہ نہیں آیا ہوا تو ہم نے پھر یا کا مطلب وہ کیا ہے، وہ جانتا ہے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو، فی الارضی زمین میں ہے، واللہ اور اللہ، علا پر، کلی ہر ایک، شیئن چیز، قدیر قادر، واللہ علی کلی شیئن قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر ہم اس کی ٹرانسلیشن ختم کرتے ہیں اور اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. قل اللہم ملک الملکی، کل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، کل ملک آپ کے اختیار میں ہے، یعنی کہ جتنی بھی بادشاہت ہے، جو بھی کسی کو دینا بادشاہت، کسی سے لینا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے کہ کل بادشاہت ہے ہی اللہ کی. تؤتی الملک من تشاء آپ حکومت یا اختیار جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء اور آپ حکومت چھین لیتے ہیں جس سے بھی آپ چاہتے ہیں، وتعز من تشاء اور آپ عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وتذل من تشاء اور آپ ذلیل کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، بیدک الخیر اور آپ کے ہاتھ میں سب خیر ہے. بیدک الخیر اس کے دو میننگ ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کل خیر اور خوبی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے.
بعض دفعہ انسان جو ہے جس چیز کو اپنے لیے شر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بھی اصل میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. تو اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے آئے، چاہے وہ ہمیں وقتی طور پر خیر نہیں بھی لگ رہی، لیکن اس میں خیر ہی ہے ہمارے لیے. اِنَّکَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، قادر ہیں. تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو لے آتے ہیں دن میں پرو کر، یا رات کو نکالتے ہیں دن میں سے. وتولج النہار فی اللیل، اور آپ دن کو نکالتے ہیں رات میں سے. وتخرج الحی من المیت، اور آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے. وتخرج المیت من الحی، اور آپ نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے. اس کی بہترین مثال جو ہے وہ مرغی اور انڈا ہے، کہ انڈے میں کوئی جان نہیں ہوتی، بے جان چیز ہے، لیکن اس میں سے ایک جاندار چوزا نکلتا ہے. اور اسی طرح سے مرغی جو کہ جاندار ہے، اس میں سے ایک بے جان انڈا نکلتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق، یعنی اس بغیر کسی حساب کتاب کے بے شمار رزق دیتے ہیں جس کے لیے آپ چاہتے ہیں. یہ ایک بہترین دعا ہے، اور جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور یہ ایک اس باقاعدہ اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ ایسے کہو، کل کہو. یہ اتنی خوبصورت دعا اللہ نے ہمیں بتائی. اور اس آیت میں اگرچہ خطاب جو ہے وہ عام ہے، جس میں کہ اہل کتاب، مشرکین عرب اور مسلمان سب شامل ہیں، لیکن اگر ہم بالخصوص دیکھیں تو یہ خطاب اصل میں یہود اور کفار سے ہے. اور کس موقع پر؟ کہ جو جنگ خندق کے موقع پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ اپنے بچاؤ کی خاطر ان کو ایک مدینے کے گرد خندق کھودنی پڑی تھی، اور برے حالات تھے، نہ کچھ ان کے پاس کھانے کو تھا، اور نہ کچھ ان کے پاس اسلحہ تھا جنگ لڑنے کے لیے. تو یہ مشرکین اور یہود جو تھے، یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیسر و کسرا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیوانگی نہیں ہے تو پھر کیا ہے. اور اس طرح سے مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے، ان کی یہ باتیں ان سے مسلمان تنگ ہوتے تھے. تو اس کے جواب میں یہ جامع قسم کی دعا اللہ تعالیٰ نے دی کہ عزت اور ذلت اور اقتدار، یہ سب کچھ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ آج تم حاکم ہو تو کل تم محکوم بھی بن سکتے ہو، اگر آج تم شہنشاہ ہو تو کل تم گدا بھی بن سکتے ہو. تو یہ اللہ کا اختیار ہے، کمزور کو طاقتور کر دے، طاقتور کو کمزور کر دے. اور وہ اس کی ہستی جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اصل میں یہ اس موقع پر یہ جو تھی آیتیں نازل ہوئی تھی. پھر آگے فرمایا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. پھر ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان نہ بنائیں کافروں کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر. اصل میں اولیاء جو ہے اس سے مراد قلبی دوستی ہے، جو ایسی دوستی جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بڑے کلوز قسم کے باتیں شیئر کرتے ہیں، اور ایک جیسے بیسٹ فرینڈز جو ہوتے ہیں نا، وہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا قرآن ہمیں کہ کافروں کو آپ اپنا رازدار نہ بنائیں، آپ ان کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہ رکھیں کہ جس میں ایک ایموشنز بھی انوالو ہوں. بس ظاہری جو دوستی ہے وہ ٹھیک ہے. اور یہ اس زمانے میں، آج تو چلو ہم کافروں کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں تو کافر مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ان کے آپس میں رشتے بھی تھے، دوستیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا. تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، ان کو آپ نے دوست نہیں بنانا. اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ،
اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا یعنی کافروں کو اپنا دلی دوست بنائے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی سخت وعید آ گئی ہے کہ اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تمہارا اللہ کے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. تو جو دوست کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. تو اس لیے اس چیز کی بھی تنبیہ کر دی گئی. لیکن ایک اس میں استثناء دیا گیا، الا ان تتقوا منہم تقاتا، سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو. یعنی اگر کوئی زندگی کا خطرہ ہے یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں تو پھر یہ ہے کہ تم وقتی طور پر ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہو جسٹ ٹو بائی ٹائم. یعنی آپ کے ساتھ آپ رہ رہے ہو لیکن کوئی آپ کو خطرہ ہے ان سے، تو ایسے موقع پر پھر آپ ظاہری طور پر ان کے ساتھ یہ دوستی کا سمجھو ایک ڈھونگ سا رچا سکتے ہو، لیکن اس صورت میں کہ جب کوئی ایسے مسائل ہوں. پھر آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے، اپنے آپ سے. یعنی کیا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے ڈر کر کوئی غلط کام نہ کرو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرو. اللہ کے حکم کے اوپر مکمل طور پر عمل کرو. جو احکامات اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرو کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب سے پناہ مانگنی چاہیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی پھر دنیا میں تو چلو اللہ مطلب ہم کر لیتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ ایک وقت ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، آج کچھ وقت ہمارے پاس ہے جو اگر ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو کل کو اللہ کے سامنے جا کر اس پورے وقت کا ہمیں جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے یہ سارے باتیں کہ تم کیا کر کے آئے ہو. وہ آپ کو پھر حدیث یاد کرا دوں کہ کتنے کچھ سوال اللہ تعالیٰ نے کہے تھے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ہل نہیں سکے گا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے کہ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، عمر کہاں گزاری ہے، جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کر کے آئے ہو، جو رزق تم نے کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا، حلال سے یا حرام سے. تو یہ ساری چیزوں کا حساب اللہ کو ہم نے دینا ہے. تو اس سے ہم غافل ہیں اور ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اگر ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہم نے جواب دینا ہے اللہ کے حضور تو پھر انسان محتاط ہو کر زندگی گزارتا. پھر آگے ہے کل ان تخفوا فی ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. یعنی کہہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے. یعنی اگر تو جو سینے میں جو بھی بات ہے چاہے ہم اس کو چھپائیں یا ظاہر کریں، ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے. ہم اپنے سینے میں مخفی باتیں ایک دوسرے سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن ان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں ہے وہ خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ ہستی ہے کہ جو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. یعنی وہ ہستی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے. کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو. تو تمہارے دل کے اندر جو خیال آتا ہے یا جو کچھ تم چیزوں کو چھپاتے ہو لوگوں سے وہ اللہ کیسے نہیں جان سکتا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یہاں پر ہمارا لیسن آج کا ختم ہو گیا. اگر آپ کو کہیں سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو سوال ہو کوئی ذہن میں تو آپ مجھ سے پرائیویٹ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، استغفار کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.